بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے ملاوٹ، خیانت، بددیانتی اور دھوکہ بازی وغیرہ کا انجام۔ ہمارے مسلم معاشرے میں عمومی طور پر اور پاکستانی معاشرے میں خصوصی طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ اور خرید و فروخت میں خیانت اور بددیانتی ایک عام سا معمول سا بن گئی ہیں۔ یہ کام کرنے والے لوگ دنیا میں کچھ مال تو کما لیتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شاید احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ اس مال کے بدلے میں وہ اپنی آخرت میں سے کیا گنوا رہے ہیں، کیا کھو رہے ہیں، کیا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اپنی اس زندگی کو، آخرت کی زندگی کو، جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی خاتمہ نہیں، اس زندگی کو گزارنے کے لیے کیا کما رہے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہیں اور تقریباً سب ہی کو قیامت، حساب کتاب، جنت و جہنم، انعام اور سزا، ثواب اور عذاب کی خبر ہوتی ہے، لیکن بس خبر ہی ہوتی ہے۔ اس پر ایمان نام کی کوئی چیز عملی طور پر اب ہماری زندگیوں میں شاذ ہی نہ دکھائی دیتی ہے۔ زبانی اقرار تو ہم لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن عمل کرتے ہوئے گویا کہ سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی، لہذا آپ نصیحت کیجئے کہ نصیحت کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت پالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اس فرمان مبارک کے مطابق میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی خدمت میں کچھ نصیحت پیش کر رہا ہوں، اور اپنی کسی سوچ اور فکر کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے ساتھ اور ان فرامین شریفہ کی بنیاد پر پیش کر رہا ہوں۔ توجہ سے میری بات سنیے گا میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں بہنوں، کہ ملاوٹ، خیانت، بددیانتی اور دھوکہ بازی کرنے کا انجام کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے باب نمبر 43 کی پہلی حدیث ہے، اور دوسری روایت بھی ایسی ہی ہے، اور صحیح ابن حبان کی کتاب البیع کی تیسری حدیث ہے۔ دوسری حدیث شریف میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھانا بیچنے والے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کھانے کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک داخل فرمایا تو ان کے ہاتھ مبارک کو کھانے کے نیچے والا حصہ نرم محسوس ہوا، تو انہوں نے دریافت فرمایا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے کھانے کا سامان بیچنے والے یہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، بارش کا پانی اس میں پڑ گیا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تم نے اسے کھانے کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں؟ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ بازی کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ حدیث شریف مستدرک الحاکم میں ہے، سنن الدارمی میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ المستدرک الحاکم اور سنن الدارمی کی روایات میں یہ الفاظ کہ جس نے دھوکہ بازی کی وہ مجھ میں سے نہیں، ان الفاظ کی بجائے یہ الفاظ شریف ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک حدیث شریف یہ ہے جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار، جس نے ہمارے ساتھ بددیانتی کی وہ ہم میں سے نہیں، اور دھوکہ بازی اور فریب دینا جہنم میں ہے، یعنی یہ کام کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث شریف تعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان میں کتاب الحذر والاباحہ کی 5ویں حدیث ہے،
اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اب آتے ہیں ان احادیث شریفہ کی فقہ کی طرف، یعنی ان احادیث شریفہ میں جو احکام ہیں ان کو سمجھنے کی طرف آتے ہیں۔ ان احادیث شریفہ میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، غش اور خدعہ۔ غش کا معنی ہے خیانت اور بددیانتی، اور خدعہ یعنی دھوکہ بازی، دل کی سیاہی اور مکر بازی وغیرہ۔ یہ صفات، یہ صفتیں قول اور فعل یعنی باتوں میں اور کاموں میں دونوں میں ہی پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ان احادیث شریفہ سے مراد یہ نہیں کہ چونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سودا بیچنے والے کو کہی تھی، لہٰذا یہ ممانعت صرف خرید و فروخت کے معاملات میں ہے، نہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں خیانت و بددیانتی، دھوکہ دہی، مکر و فریب سب حرام کام ہیں، اور کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی، خیانت، فریب وغیرہ کرنے والا شخص رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے ان ابھی ذکر کیے گئے فرامین شریفہ کے مطابق قیامت والے دن ان لوگوں میں شمار نہیں ہوگا جن کا حشر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہونا ہے۔ یعنی اس شخص کو قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی اس شفاعت عام سفارش میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا جو شفاعت ساری امت کے لیے ہوگی۔ سامعین، ذرا سوچئے کہ ملاوٹ، دھوکہ بازی، خیانت اور بددیانتی وغیرہ کا انجام کس قدر خوفناک ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت میں آخرت کی جو کوئی بھی رعایت ملنے کی یا خیر ملنے کی امید ہے، وہ امید تک نہ رہے گی اور فقط تباہی اور عذاب ہی نصیب ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے ملاوٹ، خیانت، بددیانتی اور دھوکہ بازی کرنے والے کو اپنی امت میں شمار نہیں فرمایا۔ دنیاوی زندگی میں تو ایسا شخص مسلمان ہی مانا جائے گا اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسے معاملات ہی کیے جائیں گے، لیکن آخرت میں اس کا معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ سامعین، میرے محترم بھائیوں بہنوں، ذرا غور اور توجہ سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فقط یہ ملاوٹ، خیانت، بددیانتی، دھوکہ بازی ہی ایسے کام نہیں جن کی وجہ سے روز محشر، قیامت والے دن رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم سے ناطہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ ایسے اور بھی کئی کام ہیں۔ تقریباً 2.5 سال پہلے اس موضوع پر الحمدللہ میری ایک تفصیلی کتاب جس کا عنوان، جس کا نام ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ کتاب و سنت لائبریری میں شائع ہو چکی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس موضوع، اس مسئلے کے بارے میں کسی غلط فہمی، کسی خوش فہمی یا کسی قسم کے فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیے، انشاءاللہ خیر کا ہی سبب ہوگا۔ اس کتاب کا ربط انشاءاللہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو واقعتاً یہ حقیقت مان لینے اور اس پر ایمان لانے کی ہمت دے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور اس میں کیے گئے ہر عمل اور کہے لکھے گئے ہر قول، ہر بات کے مطابق ہی ہماری ہمیشہ والی ابدی زندگی بننی ہے، اور ہم میں یہ ہمت اور حوصلہ ہو جائے کہ ہم اپنے رزق تک اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی تابع فرمانی کرتے ہوئے پہنچیں، حرام کام کر کے اپنا رزق حاصل نہ کریں، خیانت اور بددیانتی اور دھوکہ بازی اور ملاوٹ نہ کریں، بلکہ جائز اور حلال طریقے پر امانت داری کے ساتھ ملاوٹیں کیے بغیر، لوگوں کو دھوکے دیے بغیر اپنا رزق حاصل کریں، حلال طور پر اس کو کمائیں، تاکہ ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر راضی ہو اور جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں تو ہم ان لوگوں میں ہوں جن کو اللہ کی رحمت اور بخشش ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔